Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مال الجود والكرم اللهم صل على سيدنا وعليه الفضل والله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ پاک نے ایک اور بخشش کی رات میں ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے جو اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے اور جس کی حکم سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے کہ میرا ذکر کرو. صرف اس کا فضل اس کا کرم ہے اس کی عنایت ہے بندے پر. ہر وقت بندے کو اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کے ساتھ اچھے عمل کی توفیق کی دعا مانگنی چاہیے. بہت ہی تھوڑی زندگی ہے انسان کی، مختصر سانس ہے. جتنے بھی انسان کوشش کر کے ہمت کر کے آخرت کے لیے کوئی سرمایہ بنائے کل وہ کام آنے والی چیز ہے. دوستو اکاؤنٹس دو قسم کے ہوتے ہیں، کہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے ایک پروفٹ ہوتا ہے. ہر کاروباری آدمی ہی دو اکاؤنٹس پہ چلتا ہے. بیلنس شیٹ کہتے ہیں اس کو. اینڈ آف دا یہ انسان بناتا ہے کہ کتنا پروفٹ ہوا اس میں، کتنا ڈیفیسٹ مجھے ہوا. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جس کو کہتے ہیں. ہمارے بھی یہ اکاؤنٹ بنے گا انشاءاللہ آخر میں، اور پھر جب شیٹ میں دیکھنا پڑے گا کہ کتنا پروفٹ ہے اور کتنا ڈیفیسٹ ہے. جیسے کاروباری آدمی کے لیے جب نقصان والا اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس پہ بہت پریشان ہوتا ہے. ڈیٹ چڑھ جاتے ہیں، قرضے دینے پڑتے ہیں، دکان ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ بھائی کیسے کریں. ایماندار جو لوگ ان کی بات کر رہا ہوں. فکر مند ہوتے ہیں بھی اتنے پیسے کیسے اتاریں گے. تو اسی طرح آخرت میں جب بنے گا ہمارا اکاؤنٹ تو وہاں کے اکاؤنٹنٹ تو بہت زبردست ہیں. یہ دو فرشتے ہیں جو ہمارے اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، کرام کاتبین. اور ان کو اکاؤنٹ بنانے کی جو اللہ نے طاقت دی ہے وہ بڑی عظیم طاقت ہے. تو یہ بھائی ایسے ہمارا حال یہ ہو، ہم اتنے لاپرواہ ہو جائیں زندگی. مجھے بتائیں آپ، سوچنے والی بات ہے کہ جس کی ایک ایک سانس نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، رائٹ اور لیفٹ، ادھر ڈیفیسٹ ادھر پروفٹ. پتہ ہے ہمیں یقین نہیں ہے باتوں کا. اپنی بات کر رہا ہوں کہ آخر یہ جو اکاؤنٹ بن رہے ہیں ہمارے دو فرشتے، ایمان کا تقاضے ان پہ یقین کرنا. کرامین اور کاتبین تو ہمارے ساتھی ہیں. اب چل رہی ان کی کلمیں الحمدللہ. میں تو بول رہا ہوں چل رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں، آپ کو بھی چل رہا ہے نام الحمدللہ. دیکھیے یعنی یہ نہیں ہم خاموش ہیں، نہیں، ان کے قلم ایسے نورانی کہ دل تک کھینچ لیتے ہیں اتنے خیالات کا. کہ یہ نیتیں بن رہی تھیں اس کی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو میں بات کرتا جاؤں فوراً نیتیں بناتے جاؤ کہ ہم نے یہ کرنا ہے.
فوراً آپ کو پروفٹ میں چلا جائے گا. اب کرنا نہ کرانا بات کی بات. فرشتے تو کہہ رہے ہیں بھائی یہ نیت کر رہے ہیں, کریں گے یہ کام. اس میں نہ ڈرا کریں. بس اس میں جو ڈر گیا نا آدمی وہ بڑا بیوقوف آدمی, مفت کا سوال. میں کہوں بھائی دیکھیں ہمیں انشاءاللہ صبح سے تہجد پڑھنی ہے, آپ نے کیا نیت کرنی ہے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. ضرور نہیں یار یہ تو بڑا مشکل ہے, نکال رہے نہیں, کبھی نہیں. جو بات بھی پہنچ رہی ہے اللہ کی طرف سے یہ کریں گے انشاءاللہ, کیوں نہیں کریں گے, اور تیرا فضل ہوا تو کریں گے. کوئی منہ سے ایسی بات نکل جائے چلو بھائی آج رات سب نے 10 نفل پڑھ کے سونا ہے, کھولانا نہیں, وہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے پوچھا یہ بات, ہم نہ کریں دوسری بات. لکھا تو گیا نا, نام لکھا گیا. کتنی سی بات, کیسے کیسے اللہ پاک نے طریقے بتائے. بات سمجھ گئے؟ اب جو باتیں میں کرتا جاؤں گی نیتیں کرتے جائیں آپ لوگ, کریں گے. تو پہلے میں آپ امتحان لے لوں تھوڑا سا کہ ہیں کتنے قابل آپ میرے اسٹوڈنٹ. لے لوں امتحان. چلو کوشچن میں کرتا جاؤں گا, جواب آپ دیتے جائیں. ٹھیک ہے, ریڈی ہیں سر؟ آدمی ڈوبتا کیوں ہے سوال ہے. کیوں ڈوبتے آدمی؟ نہیں ہے جواب. چلو میں بتاتا ہوں. وہی آدمی ڈوبتا ہے جو تیرنا نہیں جانتا. کیوں آجی میرے جیسے آدمی جائے گا تو پھر 3 منٹ نہیں لگیں گے نیچے سے غبارے سے نکل لوں گے وہاں سے, کیونکہ تیرنا نہیں آتا. ڈوبتا وہی ہے جس کو تیرنا نہیں آتا. یہ بات ہے. جلتا کون ہے آگ میں؟ جو اپنی آگ سے بچتا نہیں, وہ یہ لے گا نا. آگ جل رہی ہے, جو بچیں گے وہ جلے گا نہیں جلے گا. بارش میں بھیگتا کون ہے؟ وہی بھیگے گا جو چھتری لے کے نہیں چلے گا. ہوگا ہی نہیں ہوگا, اس نے اہتمام ہی نہیں کیا چھتری کا. چھتری ہے ہی نہیں اس کے پاس تو بھیگے گا, تو پتہ ہی چلا گیا بھائی یہ تو بات صحیح ہے بالکل. ڈوبے گا وہ جو تیرنا نہیں جانتا, جلے گا وہ جو اپنی حفاظت نہیں کرتا, بارش میں بھیگے گا وہ جو. تو گناہ کون کرے گا؟ گناہ کیوں ہوتا ہے؟ دینا جواب اس کا. اس کا کچھ جواب نہیں پتا بس پھر فیل ہے انسان. اس کا مطلب بالکل بیکار زندگی گزر رہی ہے ہماری. مجھے یہ پتہ چلے گا کہ آدمی ڈوبتا وہ ہے جو تیرنا جانتا ہے, تو میں کیا کروں گا؟ تیرنا سیکھوں گا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ گناہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ گناہ تو سب سے بڑی چیز تو گناہ ہی ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ گناہ ہوتا کیوں ہم سے. اور بندو جو ہمیں یہی نہیں پتا تمہاری سیکیورٹی کیا ہوگی. نہیں سمجھے کوشچن میرا؟ عقل میں آئی. پہلے 2-3 مثالیں دیکھیں. پتہ ہے کسی کو کیوں کرتے ہیں گناہ؟ افسوس کی بات ہے. ہم نیتیں بنا رہے ہیں نا, کرتے جائیں گے کام سارے. جب ہمیں یہی نہیں پتا تو گناہ ہوتے نہیں. وہ گناہ ایسی چیز ہے دوستو, اتنی خطرناک چیز ہے, اس سے بڑا خطرہ ہے کوئی. اب گناہ آپ پہاڑ پر لے لیں, سمندروں جتنا لے لیں, ہواؤں کے ذرات جتنے بنا لیں, یہ ہے کہ ذرے کے برابر ہو جائے. سب خبیث ہے, سب کیا ہے؟ بہت زبردست. کیونکہ ایک ذرے کے برابر گناہ ہمارے جسم پہ چپٹا ہوگا تو ایک بہت بڑی دیوار بن جائے گی ہماری جنت کے سامنے. نہیں جا سکتا ابھی ایک ذرے کے برابر. اب آپ اس سے فیصلہ کر لیں کتنی بڑی چیز ہے یہ گناہ, کہ ایک ذرے کے برابر بھی گناہ ہوگا. ذرے کے برابر. ہم تو جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, لڑکیوں کو دیکھنے چلتے گئے تو کوئی بات نہیں. بڑے بڑے گناہوں کو لسٹ چھوڑ دیں آپ. بڑے بڑے ہمارے سامنے بالکل چھوٹے گناہ مکھی کے برابر. اور حال یہ ہے کہ ایک ذرے کے برابر گناہ وہ ہمیں جنت میں نہیں جانے دے گا. ایک بہت بڑا دیوار بن جائے گی, وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا. کون لے کے جائے گا؟ نہیں. جتنے بھی اعمال اس نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں جانے دے گا, کیونکہ یہ ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کہ کوئی گناہ رکھنے والا شخص جنت میں چلا جائے. جنت تو پاک جگہ ہے اور گناہ ناپاک چیز ہے.
جو اتنی خطرناک چیز ہو اور وہ پائل کے پائل جمع ہو رہے ہوں ہمارے پاس، مجھے پتہ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ بھئی گناہ جو ہے ہو کیوں رہا ہم سے، کیا وجہ ہے، گناہ کیوں کرتا ہے آدمی، ریزن کیا ہے اس کی، وجوہات کیا ہے۔ اگر ریزن پتہ چل جائے تو کام بن جائے، لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں، استغفر اللہ، ہم سوچتے ہی نہیں، کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، کیا چھوڑو کیا گناہ، ایک سب نہیں بولا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ضرورت تھی قوم سمود کے قصے ہمیں سناتا، قوم عاد کے ہمیں قصے سناتا، فرعون کی باتیں ہمیں بتاتا، قوم نوح کی ہمیں قصے سناتا، قوم لوط کے ہمیں قصے سناتا، قوم شعیب کے ہمیں قصے سناتا، اور کیا ضرورت تھی، کیا تھا اس کے پیچھے، ہر کسی کے پیچھے کیا ہے مجھے بتائیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قصہ پھر بتاتا ہے کہ میں نے ان قوموں کے ساتھ کیا کیا، سمود کو قوم کو جب تباہ کیا اللہ پاک نے، اس نے بتایا کہ میں نے اس طریقے سے انسانوں کو، مجھے نفرت ہو جاتی ہے ان انسانوں سے۔ وہ بھی تو ایمان رکھتے تھے نا کسی نبی پہ، نہیں رکھتے تھے، ہم رکھتے ہیں، تو اس انسان سے مجھے نفرت اتنی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قدر مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے اس انسان سے جو میرا کھاتے اور میری نافرمانی کرتا ہے۔ میں اس کو زندگی دی ہے، میں اس کو قائم کیا ہے، اس کو نعمت دیتا ہوں، میری نافرمانی کھڑا ہو کے کرتا ہے، اس کی اتنی جرت، میری زمین پہ رہتا ہے، سوچیے ذرا۔ ہمیں اس کو تم سوچنا ہے، قرآن کس ہمارے لیے ہے نا، قرآن ہمیں بتا رہے کہ ذرا تم سوچو کہ میں نے سمود کا کیا حال کیا، جو سمجھتے تھے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہمارا، ایسے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے اس میں بھی، بڑے بڑے اس زمانے کے اونچے لوگ تھے۔ آج بھی ان کی بلڈنگ جا کے دیکھیں آپ جارڈن کے اندر، سمود ہاتھ کی جو بنی ہوئی قلعے، آپ حیران ہو جائیں دیکھ کے کہ یہاں رہتے تھے یہ لوگ، پہاڑوں پہ کس طرح مکان بنائے تھے، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے، میں اتنا ریڈو دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نفرت کرتا ہوں، پھر میں نے ختم کیا، ایک چیخ ایسی نکالی، ایک چیخ آواز، پتہ نہیں کیا ہوگی، کروڑوں بموں سے پتہ نہیں بڑی آواز ہوگی، ایک شخص نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ایسی ہوا بھیجی، یہ سرسری ہوا، ایسی ہوا آئی، ایسے میں نے طوفان بھیج دیا، کیا مثال دی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد 7 دن 7 راتیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں نا ہم تو یہ سمجھتے ہیں قرآن سے ہوتا ہے وہ تراویح میں پڑھ لو قصہ ختم، قرآن ختم ہو گیا۔ قرآن کے صفحات میں دیکھیں آپ، آدمی تو اڑ نہیں سکتا۔ کس چیز کے لیے بتایا جائے اللہ پاک، کیا سمجھا رہے ہیں ہمیں، گناہ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں اللہ پاک اتنے بڑے واقعے کے ساتھ، بے وقوفوں ہوش پکڑو، ہوش سنبھالو، گناہ کو تم معمولی چیزیں سمجھتے ہو۔ عاد کہتے 7 دن 7 راتیں ان کے ساتھ میں نے ایسا کیا، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ایک تو یہ زمین ہلے، بجلی غائب ہو جائے، چھت اڑ جائے، اوپر سے طوفان آ جائے، -40 ڈگری ٹمپریچر ہو جائے، نہ پانی ہو نہ کچھ، مجھے بتائیں کیا حال ہوگا ہمارا، کتنی دن سے رائے کچھ دیر لگتی ہے، کچھ دیر لگتی ہے، مجھے بتائیں اللہ کے لیے، اللہ کہ مجھے کوئی دیر لگتی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ 7 دن 7 آتے ہیں، اور کیا بات گئی کہ جب ہٹایا میں نے اس کو تو ایسے تھے جیسے وہ انسان جو اتنا کرتا تھا، جیسے کھجور کے تنے نہیں ہوتے زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، اس طرح لوگ پڑے، تو ایک آدمی کو نے مانی چھوڑا زمین کے اوپر۔ اتنی بڑی کیا ناراضگی تھی اللہ پاک کو ان سے، سوچے ذرا، توبہ 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 توبہ، کیا حال ہے۔ مجھے تو پچھلے جمعے کی بات یاد آ رہی ہے، وہ ہمارے حافظ جی صاحب آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں نا جمعے پر، تو اللہ نے دیکھو کیسا اس کے دماغ پھر گیا اس بیچارے کا، نیک آدمی ہے، آپ کو اس نے اعلان کے لیے آیا تھا، تو اعلان تو کیا دیکھ، اس کے ہاتھ میں مائک کیوں دیکھ رہے، اس کا رنگ بدل گیا، اس کے منہ سے بے تحاشا جو باتیں نکلیں وہ بڑی حقیقت کی بات تھی۔ کہتے ہیں آج جمعہ ہے
اور یہ مسجد ہے سب سے بڑی بولٹن کی، آپ ہوں گے کہ اس نے کی بات، اور یہ آدمی اس وقت اللہ اللہ کہتا کیوں نہ عذاب اترے ہم پر، اس کے لفظ جو میں آپ کو دہرا رہا ہوں. ہم تاثر لگائیں، یہ بولٹن ہے. صبح سے فجر سے یہاں اعلان ہوا ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر ہوگا، وہ ذکر پورا قرآن جس میں اللہ نے حکم دیا کہ میرا ذکر کرو، یہ لوگ ہیں. اور کیا وجوہات ہوتی ہے بھائی برباد کرنے کی؟ کیا اللہ یہ دیکھتے اتنی بلڈنگ بنانی، کاروبار ہو گئے، اتنے مکان ہو؟ نہیں، اللہ تو خبیر بصیر ہے، ہمارے گھروں حالات دیکھتا ہے کہ ہماری بیوی بچے اولادیں کیا کرتی ہیں نمازوں کے وقت، کیا حالات ہوتے ہیں دین پہ، کتنے حرام ہمارے گھر میں ہے، کتنے جھوٹ ہمارے گھر میں ہے، کتنی نافرمانی کے انبار ہمارے گھر میں. اب سوچ کیا دعا تو پڑھنے سے بچ جائیں گے ہم؟ اللہ اکبر، ہیں مجھے بتائیں اس سے بچ جائیں گے؟ دعا پڑھنے سے کھڑے کو فجر پہ اس کو نکال دو، اس کو نکال دو. کیسی عجیب بات ہے یار، قرآن پڑھو تو کچھ اور ہے، ہماری زندگی سے کچھ معاملہ کچھ اور ہے. اللہ بتا رہے کہ میں نے اس کو یہ حال کر دی کہ تنوں کی طرح کیوں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس طرح کیوں حال کیا. عجیب ایک لفظ ہے جو اللہ نے فرمایا قرآن میں، فَعَصُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَعَصَاهُمْ. اور تو اٹک گیا اس بات. کہتے یہ جو سب کچھ کیا اور آگے جو میں بتاؤں گا تمہیں باتیں فرعون کی دوسروں کی، تو میں تمہیں مین چیز بتاتا ہوں کہ وجہ کیا تھی، میں ان سے کیوں ناراض تھا، کیوں اتنے بڑے انسانوں کو جو اتنے میرے محبوب تھے کہ میں نے کھانے کو دیے، دنیا کے نام روشنی کیے تھے، جو آج بھی قیامت تک قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، آج کچھ تو اللہ نے دیا تھا. کیا جرم تھا ان کا؟ فرمایا فَعَصُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَاهُمْ. ان کا سب سے بڑا جرم، جس سے سب سے زیادہ جس سے مجھے جلال آیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے زمین پہ ان کو نہیں چھوڑا، اسی وجہ دی تھی کہ فَعَصُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ، کہ جب میرے رسول آتے تھے ان کے پاس، میں اپنے رسول بھیجتا تھا، میری مہربانی تھی، میرا کرم تھا ان کی گائیڈنس کے لیے. فَأَخَذَاهُمْ، وہی ان کی نافرمانی کرتے تھے، اس کی باتیں نہیں مانتے تھے، سنتے نہیں تھے. سوچیے کہ میں اپنے رسول بھیج رہا ہوں، یہ اس کی بات نہیں مان رہے. پتہ اس سے زیادہ قرآن کیا بتائے گا ہمیں بھائیو؟ اس سے بڑا کوئی چیز بتا سکتا ہے قرآن میں؟ آج شب جمعہ ہے، ذرا دل کی گہرائی سے سوچیں، اس قبر کے بارے میں سوچیں، حشر کے بارے میں سوچیں، اپنے ہم ایمانوں کو سوچیں. ایک جرم اللہ نے کہا ہے کہ میں نے نبی بھیجا ہوں اور تم اس کی باتیں نہیں سن رہے، مانتے نہیں اس کی باتیں. یہ کن کی باتیں ہیں؟ یہ ان نبیوں کی باتیں کی مثال اللہ پاک دے رہا ہے کہ جس نبی کی ہم امت ہیں وہ اس کے بارے میں، اس کے مقابلے میں ہے ہی کچھ نہیں. امام الانبیاء ہیں جس کی ہم امت ہے، وہ حبیب رب العالمین ہے، وہ شفیع المذنبین ہے، وہ مقام محمود ہیں، سبحان اللہ، صاحب معراج ہیں. کو کوئی مقابلہ ہے؟ فخر موجودات ہیں. وہ تو ذات ہے کہ جس جگہ پر ان کے زمین پر سبحان، جہاں نبی کریم سے جسم مبارک ہے عرش سے بھی بلند ہے، اس کی شان یہ ہے، عرش سے بھی بلند ہے ان کو. وہ زمین کا خطہ جہاں پہ آپ کا زمین جسم مبارک رکھا ہوا ہے، مقابلہ ہے. تو ان انبیاء کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بات نہ مانی تو مجھے اتنا طیش آیا، اتنا جلال آیا کہ میں نبی کی بات سنتا نہیں. وہ کہتا ہے آؤ نماز پڑھو، وہ کہتا ہے آؤ یہ کرو، اور تم نہیں سنی اس کے بعد، تمہیں کوئی حق نہیں، تم زمین پہ رہو. اور ایسا نہیں مانا، تھوڑے طریقے سے ماننے کا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. 7 دن 7 راتیں میں نے ان کے ساتھ ایسا کیا. اللہ اکبر، اللہ کا جلال، اللہ کا عذاب. اب ذرا تھوڑی دیر تفکر کر لیں، سوچ لیں ہم نبی کریم کی کتنی باتیں مانتے ہیں دوست. بس ایک تھوڑی سی بات کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نبی پاک نے ہمیں یہ کہا ہے کرنے کے لیے. دوست ایمان سے سوچ، کتنی لکھی ہے، زمانہ نال چل رہے ہیں، دنیا نال چل رہے ہیں، اس ملک چ آئے ہیں. ہائے ہائے ہائے، سوچیے
نہ حرام کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ عورتوں کو حیا کا پتہ، نہ پردے کا پتہ، نہ خاندانوں کو رشتوں کا پتہ، نہ ماں باپ کے آداب کا پتہ، نہ بڑوں کی عزت کا پتہ، نہ چھوٹوں کی عزت پتہ، نہ بیوی کو خاوند کے حقوق کا پتہ، نہ خاوند کو بیوی کے حقوق کا پتہ، نہ اولادوں کو اپنے خاوندوں کا پتہ. عجیب جانور زندگی. کوئی زندگی کا ایک تیور بھی ہمارا ایسا نہیں کہ ہم اپنے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں. مثال اللہ نے یہ دی ہے. ان کا یہ حال تو تمہارا کیا ہوگا؟ اللہ پاک کہتا ہے. میں غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں دوستوں؟ بتاؤ. کوئی کسی فرقے کی بات کر رہا ہوں؟ مجھے پتہ ہے کچھ بھی نہیں. جنرل بات کر رہا ہوں، قرآن کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. ان کے ساتھ بھی ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کے نبی ان کو بتاتے تھے، سمن بکن سنتے نہیں، سمجھ نہیں آتی تھی ان کو بات، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. یہ دیکھیں، یہ جرم، یہ ہے گناہ. دیکھیے اس کو کہتے ہیں گناہ. سمجھیے گناہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا. جو آپ حکم دے رہے ہیں اس وقت ہمارے اس زندگی کا وقت، اس وقت یعنی ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ کا حکم، نبی حکم یہ کہ یہ کرو، اور ہم اس کے حکم کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے کماؤ، ہم اس کے خلاف کما رہے ہیں. اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو، ہم اس کے خلاف وہ معاملہ کر رہے ہیں. کوئی زندگی کا ایسی چیز ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کر سکیں دوستو، ہے ہی نہیں. ہمارے لیے اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ ہر چیز جو بھی کچھ بھی ہے وہ مطابق کس کے ہوگے؟ نبی اپنی زندگی کے مطابق ہوگی. رک جائیں، غصہ آ رہا ہے مجھے اپنے بچے پر، ہننا فرمان اسے گردن توڑ دو. رک جائیں یا سوچیں ایک دم کہ یہ میں ہوں، میرے نبی نے اس وقت کیا بتایا مجھے کرنے کے لیے. بیوی پہ غصہ آ رہا ہے آپ کو بڑا زبردست، یہ کیوں نماز یہ نہیں کر رہی، شدید غصہ آ رہا ہے آپ کو، پردہ کیوں نہیں کرتی، فلاں کیوں نہیں کرتی. رک جائیں ایکشن سے پہلے، جب تک پوچھ نہ رہے کسی مفتی سے کہ صاحب اس طرح غصہ آئے تو اس وقت مجھے کیا حکم کہ میں کیا کروں. الحمدللہ مسئلہ نبی اپنی سنت آپ کو مسئلہ نکال کے دکھا دے. طلاقیں ختم ہو جائیں گی، دشمنی ختم ہو جائیں گی. صحیح شریعت ہمیں بتائے گی، آپ سے سنت آئے گی کہ یہ اس وقت ایسا معاملہ ہے تو ایسے کر. وہ تیرا سوچنا ہے، وہ نبی کا سوچنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہماری زندگی ہے. اللہ ہمارے علماء کرام پر، مفتیان پر کروڑوں کروڑ رحمتیں بھیجے، جنہوں نے کیسے کام کیے ہمارے علماء کرام نے بتایا کہ سرکار دو عالم کی یہ زندگی حیات مبارک جس کو سنت کہتے ہیں، جس سے شریعت بنی ہے، ایسے طریقے سے کیٹرائز کیا ہے، اس کو اس طریقے سے تقسیم کیا ہے نا آپ کی سنت کو، سبحان اللہ، کہ کوئی پہلو بھی جو تھا کیسے اللہ تعالیٰ ان کو کرم فرمائیں گے کہ کیسے ان علماء کرام نے کس طریقے سے سنت کو نکھار کے رکھا ہے، تقسیم کیا ہے. سنت زوائد بتائی ہے، سنت خدا بتایا ہے، پھر سنت اسٹیٹس بتایا ہے سنتوں نے، یہ سنت موقد ہے، غیر موقد ہے، یہ مستحب ہے، کس طرح کی بتا ایک ایک چیز ایکشن بتائے. یہ سنت عادیہ ہے، یہ سنت زوائد ہے، سنت خدا ہے. علماء کرام بتایا ہے. کیوں کہ ایسا نہ ہو جہاں آپ ایک سوچیں کیا نقطہ ہے. حضرت مفتی مولانا محمود الحسن قصوہ بہت درجے کے آدمی، آپ مولانا کتنے بڑے آدمی تھے ماشاء اللہ. بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے کہ حکیم یہ تھے، کیا تھے یہ جس میں کل بتا رہا تھا، سبحان اللہ، یہ شیخ العرب وجم تھے. چھوٹے معاملے نہیں تھے کہ صرف یہ نہیں تھے کہ ہند تھے، بلکہ شیخ الہند نہیں تھے، بلکہ یہ تو شیخ العرب وجم تھے. اتنے بڑے شخصیت انسان تھے. تو کیا پیاری بات کرتے ہیں، عجیب معاملہ ہے کہ ہم نے تو اس کو تقسیم اس لیے کیا تھا تاکہ آپ کریں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ تو سنت غیر موقع کرنا ہی نہیں. حالانکہ یہ سب جو کیٹرائز کیا ہے، اس کو بتایا گیا، اس کی بنائے درجات بتائے ہیں، جو بنائے وہ اس لیے نہیں بنائے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اس لیے بنائے کہ اس کو یہ سمجھ کے کریں کہ یہ مستحب ہے، اس کو کرنا ہے، یہ واجب ہے، اس کو کرنا ہے، یہ مستحب ہے، اس کو کرنا ہے. جس طرح فرض کے بارے میں کہتے ہیں یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، تو یہ سنتوں کو جو تقسیم کیا ہے کہ نبی پاک میں یہ عادت مبارک تھی کہ آپ یہ فرماتے تھے. اس کا شرعی حد کیا تھا؟
سنت زوائد یہ آپ کے لیے ہمیشہ کا عمل تھا، اس کو ہمیشہ آپ نے کیا، تو کچھ شریعت کے اندر تقاضے ہو گئے، کچھ شریعت سے باہر نکل گئے، لیکن کیا ہو کہ تقسیم اس طرح کر دی کہ ہر چیز میں، ہر سنت میں، نبی میں اتنی برکت ہے کہ اس کو آپ چھوڑیں نہیں. وہ لکھتے ہیں، بات سمجھ. تو کبھی بھی ہمیں یہ سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ مستحب اس کو چھوڑ دو. کہتے ہیں سنت تو ایسی چیز ہے کہ وہ تو نور ہی نور ہے، وہ تو مستحب ہے تب بھی عمل کریں، غیر مقصد ہے تب بھی کریں، جس کیٹیگری کے اندر وہ آ رہی ہے سنت. وہ لکھتے ہیں حضرت شیخ، تو اس کو عمل کرنے کے لیے اس کو تقسیم کیا گیا، اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ تو ضروری نہیں ہے، یہ غیر ضروری نہیں ہے، تو ہم الٹی طرف لے گئے اس کو. تو بڑی محنتیں کی تھی علماء کرام جو اس طریقے سے نبی کی سنتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. اس لیے کہ سارا کچھ ہے ہی آپ کے طریقے کے اندر ہے. جب آپ کی گائیڈنس ہی چھوڑ دیں گے تو اس کی نافرمانی ہوگی، نافرمانی ہو گناہ ہو گیا، اور وہ گناہ وہ ہو گیا جس کا اللہ نے بتایا کہ تم نے میرے نبی کا تم حکم دے رہا تم اس کو چھوڑ رہے. ایسی قوم کے ساتھ میں ایسا عمل کرتا ہوں جیسے سمود اور عاد کے ساتھ میں. گناہ اس کو آن ٹاپ آف دیٹ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے کیوں ہیں، کسی کو نہیں پتا یہ کیوں ہوتا ہے ہم سے. پھر سوال کر رہا ہوں آپ سے، پھر کر رہا ہوں آپ سے سوال، دیکھیے کیوں کرتے ہیں بھائی. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آدمی ڈوبتا کیوں ہے، کیا کہیں گے؟ اگر تیرنا آ جائے تو ڈوبے گا نہیں. ٹھیک ہے بھائی، ڈوبتا آدمی جب ہے تیرنا نہیں آتا، اگر اس نے تیرنا سیکھ لیا تو وہ ڈوبے گا نہیں. آگ میں آدمی کیوں جلتا ہے؟ اس نے بچایا ہی نہیں اپنے. اگر اس نے اپنے آگ سے بچا لیا وہ بچی. بارش کے پانی میں آدمی کیوں گیلا ہوتا ہے؟ بچاتا نہیں ہے، آپ چھت نہیں رکھتا. اگر اس نے چھتری لے کے چلا گیا تو اس نے بارش سے بچا لیا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے. تو آدمی گناہ کرتا کیوں ہے بتا دوں آپ کو. نیتیں کر رہے ہیں، دیکھیں کتنی بڑی بات بتائی ہے میں نے آپ کو. اس غور سے سن لیں گناہ کہ گناہ کرتا کیوں ہے. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم اس وجہ سے گناہ کرتے ہیں، جیسے بارش کا پتہ چل گیا اس کا، اور وہ ہم کر لیں گے، پھر گناہ کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا. پنس بول یہ فرق ہے. دیکھو اگر یہ پتہ چل جائے گناہ ہوتا کیوں ہے، ہم اس پہ بریک کر دیں، بار کر دیں اس کو، اچھا اس وجہ سے ہوتا ہے، اس جڑ کو ہم پکڑ لیں تو پھر گناہ ہوگا نہیں ہوگا. بتا دوں آپ کو. پھر نیتیں کر لی آپ نے کرنے کی. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی. ایسا راز کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، سنیں. میں نے پہلے مثال دی ہے کہ اس حالت سے بچ جائیں گے سمود اور عاد کا حشر ہوگا. الحمدللہ ہم اس حالت سے نکل جائیں گے اللہ کے فضل سے. گناہ بچ گیا تو ختم. نبی کی باتیں ماننے لگے تو ختم. پھر کیا رہ گیا؟ ہر بات سرکاری دوسری کی بات کے مطابق چل رہے گا. نہیں سمجھے؟ دوشی پڑھ لیں گے تو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مولانا سیدنا. دیکھو بھائی گناہ کیوں ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. جیسے میں بتایا نا آپ کے ڈوبتا کیوں ہے آدمی تیرنا جانتا، آدمی کیوں جلتا ہے بچاتا نہیں اپنے آپ، بارش میں کیوں بھیگتا ہے پر چھتری نہیں آتی. تو گناہ کیوں ہوتا ہے؟ گناہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے، بس اور کوئی وجہ نہیں. فانسا ہوں من پوسا. کیوں ہوتا ہے گناہ؟ کون کرتا ہے؟ جو آدمی اللہ کو بھولا ہوتا ہے. کبھی ہو سکتا نہیں کہ انسان اللہ کو یاد ہو اور وہ گناہ کر جائے. دو متضاد چیزیں ہیں، امپاسبل. حدیث ہے کہ زنا، جس وقت آدمی زنا کرتا ہے، زنا کی قسمیں آنکھوں سے زنا کرنا، ہاتھ سے زنا کرنا، زبان سے زنا کرنا، یہ سب زنا کی قسمیں. جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت حدیث میں یہ مفہوم آتا ہے کہ وہ ایمان نہیں ہوتا. اس وقت ایمان نہیں ہوتا. اللہ معاف کرے. اس حالت میں انسان مر جائے، اس نے اجالا نہیں کیا اس کا، تو بے ایمان جا رہا ہے. بے شک آپ کتنے بڑے مجمع لگا ہو نماز جنازہ پر، اللہ کے قانون بنے ہوئے. تو اس حالت میں جب انسان گناہ کر رہا ہے تو اس میں ایمان ہے نہیں، ایمان حالت سے نکلا ہے، اس ایمان کے نور سے فارغ ہوا ہے.
تو جب بھی انسان کوئی گناہ کرے گا یاد رکھے میں جھوٹ بول رہا ہوں، بےمانی کر رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، یہ جو بھی میں کر رہا ہوں، میں کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مان رہا، اس وقت ہوگا جب میں اللہ کو بھول رہا ہوں۔ حاجی صاحب بڑی نقطے دی گل ہے، جس وقت گناہ کی دعوت آ رہی ہو نا سمجھو اس وقت میں اللہ کو بھول چکا ہوں، لیکن کبھی ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ تو پھر تیرنے والے نے کیا کیا؟ ڈوب رہا تھا، تیرنا سیکھ لیا، بچ گیا۔ آگ والے نے بچنا سیکھ لیا، بچ گیا۔ بارش سے بھیگنے والے نے چھتری لے لی، بچ گیا۔ تو ہم بھی اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں۔ کیا کریں؟ پھر بولیں یہ اللہ کہتے ہیں فذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ دلیل دی آپ کو، تبھی اللہ کی نبی فرماتے کہ میری بات مان جا، تم میری بات سمجھو کہ میں کہتا ہوں اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم کیوں نہیں میری بات مانتے؟ اگر تم نے یہ بات میری مان لی، چلو ہم یہ کہہ لیتے ہیں ایک بات، جی ہم تو بشر ہیں، بشری تقاضا گناہ کرنے کا، بشری تقاضا کیا ہے؟ گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ کہتا ٹھیک ہے، اس کا بھی علاج اس میں ہے۔ ذکر دو چیزوں سے نکالے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ، دونوں چیزوں سے۔ کیا کہ پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ گناہوں کو وہ آپ کا ہونے سے روکے گا، گناہ نہ کریں آپ، اس قوت کو کم کر دے گا، شہوات کو ڈبو دو گے آپ۔ وہی عورت، وہی انسان جو کھڑے ہو کے شراب پیتا تھا، عورتوں کے پیچھے بھاگتا تھا، بدماشی کرتا تھا، نئی نئی لڑکی اس کے پاس ہوتی تھی، جس کو اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو انہی سے وہ بھاگ جاتے ہیں، دور ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کوئی دنیا کی اس سے بڑا علاج ہو سکتا ہے؟ ایک نہیں، ہزار انسان پہ میں نے تجربہ کیا اس پر، ہزار انسان جن کی زندگی رات دن شراب اور عادت ہوتی تھی، کچھ نہیں کیا، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی چلے نہیں۔ جو قرآن کہتا ہے کہ یہ اس لیے گناہ کر رہا ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے، تو تم اس طرح کرو اس کو اللہ یاد کرا دو۔ میں کوئی دوسرا کام کرتا ہوں دوستوں، میں کہتا ہوں اتنا قرآن پڑھو، اتنے وظیفے کرو، کچھ ہے میرا وظیفہ نہیں، میں کہتا ہوں بس ایک کام کرو، فذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ہو سکتا نہیں جو علاج اللہ اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، انسان سے گناہ چھوڑے نا، ہو ہی نہیں سکتا۔ عورت کیا چیز ہے، شراب کیا چیز ہے، گناہ کیا چیز ہے، تو غفلت کی چیزیں ہیں۔ جس وقت اللہ کے ساتھ ہم نہیں ہوں گے، اللہ کو بھولے ہوں گے، تو ہم تو جانور بدتر انسان بنے ہوتے ہیں اس زمین کے۔ ہم تو پھر یہاں تک ہوتے ہیں بہنیں ماں پہ ہماری شہوت کھڑی ہو جاتی ہے، کزنوں پہ شروع ہو جاتے ہیں، بھابھیوں پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل جان ہوتا ہے بھابھیوں میں ایسے ایسے آپ کو دکھا دیتا کہ بیوی کی بہن آئی ہے، بیوی کو چھوڑ کے بہن سے شادی کر لی۔ وہ کہتی یہ کیا ہوا، میں تو اپنی بہن کو بلایا تھا۔ آپ کو تو بہت برا لگ رہا ہوگا، برا لگ رہا ہے نا، اس لیے کہ ذکر سے آپ کے دل میں نور پہنچ چکا ہے۔ میں کسی اس انسان سے پوچھوں گلی میں ادھر نل کی فرق بند ہے، کیوں ہے یار چھڑتا انہوں رکھ لیا یار، یہ عید کی ہے، دنیا میں ہوتا ہے یار، کچھ کیا ہے، اس کو پسند آ گئی لڑکی، ٹھیک۔ آپ کو کتنا افسوس ہو رہا ہے، ایک شراب پی رہا ہے، خود گندے کام کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے مست ہے اپنی زندگی میں، آپ اسے کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ یار کیا ہے اس میں، کیا ہے، تو پانی ہے یار، جو کا پانی ہے، پیو پیو، بڑا مزہ آ رہا ہے یار۔ اور آپ نے کیا ہوگا، آپ کو پسینہ آ جائے گا، گزرا یہ آپ نے ذکر کیا ہوا ہے، وہی گناہ ہے۔ چلو اسی انسان سے پوچھ جو خود یہ کام کرتا تھا، یہ کرتا ہے، جو یہ کام کرتا تھا اس وقت اس سے کہتے کیا کر رہا تھا، تھپڑ مارتا تھا، نہ اس کے باپ کی بات سنتی، نہ ماں کی، نہ چاچے کی، نہ دائی کی، آپ بھاگو، میں گھر چھوڑ دوں گا، فلاں چھوڑ دوں گا۔ یہ ہے مثالیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، لیکن جو اللہ نے اس پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور کسی اپنے ایک محبوب سے اس کی محبت پیدا فرما دی، سبحان اللہ۔ محبت کے وقت کام نہیں چلتا، پہلے عاشق بناتے ہیں، وہ کس کا عاشق بناتا ہے؟ اس کا عاشق بناتا ہے جو اس کا عاشق ہے، اللہ نسلوں کا حبا حبا کام نجوب اپنا تو بہت دور لے کے جاتا ہے، نبی کا عاشق نہیں بناتا، اپنا عاشق نہیں بناتا، کہتا ہے نہیں، جو میرے نبی کے غلاموں کا غلام ہے، پہلے میں تو اس کا عشق عطا فرماتا ہوں،
ایسا پیار دوں گا کہ اٹھتے بیٹھتے تیرا ہر چیز کے نقشے ختم ہو جائیں گے، نہ ماں کا نقشہ ہوگا، نہ بیوی کا نقشہ ہوگا، کسی کا نہیں، اور نقشہ ہوگا تو جناب اپنے محبوب کے نقشے لیے پھر سبحان اللہ. ایسا عشق ہو جاتا ہے دوستوں. مجھے تو ہوا تھا، معلوم تو مجھے تو ایک درویش سے ایسے عشق ہوا تھا. اللہ ہم سب کو ایسا عشق کر دے گا. آج تک اللہ کا شکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جی ایسے بھی تو کسی سے عشق پیدا کر دیتا ہے. ایک درویش آدمی بیٹھا ہے، نہ کو لینا دینا، 80-90 سال کا ضعیف آدمی ہے بیچارہ، اس سے مجھے عشق کرا دیا تو نے کہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا. باپ میں ڈھونڈتا پھرتا تھا، ماں میں نہ تو کھا، تم اتنے سالوں کے بعد آئے ہو، ہم کھانے بیٹھے ہیں، نوکر مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، برا حال ہے، کھانے لگے ہوئے ہیں اور میں غائب. سبحان اللہ. اور چوت چھتروڑ ہو رہی رات کو میری زبردست. والد صاحب کیا چکر کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کس طرح تمہیں ہر وقت وہاں بیٹھنا شروع کر دیا تم نے، اتنے سالوں کے بعد تو تم آئے ہو، ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہو. اور جناب بہت میں کہ یہ ایسا عشق ہے کہ اس کا کچھ جواب ہی نہیں ہے. کیا مجبور ہے. اللہ آپ کو بھی ایسا کسی سے عشق ابھی تو آپ جوان لوگ ہیں، انشاءاللہ ڈھونڈیں کسی عشق کریں. یہ بھی اللہ کراتا ہے، یہ بھی اللہ کراتا ہے. یا نبی جا کل مومنات جباینا، اللہ ہی بھیجتا ہے. دیکھا آپ نے. تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ کیا کام کرتا ہے سبحان اللہ. دیکھیں کہ یہ کیا ہے کہ ایک تو اس گناہ کی چیز کو ختم کر دے گا، ڈاؤن کرتا چلا جائے گا، شہواتوں کو ڈبوتا چلا جائے گا. جتنا ذکر کریں گے کثرت کے ساتھ وہ ڈبوتا چلا جائے گا، نیچے گھرتا چلا جائے گا. اور وہ آدمی کے جو نور والی چیز اندر جو ایمان ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو خود بخود برے لگنے تھے، چھوڑو یار ٹی وی کیا دیکھتے ہیں، دل نہیں کرنا یار کہاں جانا. ہر چیز سے اس نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ایسے ایسے قسم خدا کی آدمی امام جھاڑی اور برقعے پہن لیتے ہیں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ برقع بھی پہن سکتی ہے عورت. تو بھائی بہت میڈیکل چیزیں ہوتی ہیں، میڈیکل. میں آپ کی کیا مثالیں دوں آپ کو. خود بہت خواتین ایسی ہیں کہ جو اپنے پکچر رکھتی ہیں اس میں پرس میں، کہتے ہیں قسم خدا، کہتے ہیں میں یہ تھی، وہ بتاتے ہیں میں یہ تھی، لیکن جب مجھے کوئی شیخ ملا میرا تو میں یہ ہو گئی، تم بھی یہ ہو جاؤ. صبح میں دکھا سکتا ہوں آپ کو ایسی خواتین اس طرح تبلیغ کرتی ہیں. واقعی ایک خاتون کو مجھے آج تک یاد ہے، آج 30-40 سال میں اپنی دکان میں کھڑا تھا، میری دکان پہ آئی تو میں حیران میں کہ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں. عجیب لباس پہنا وہ، عجیب رنگ میں، عجیب چیز، مست دوپٹہ جا رہی ہو. اور میں مولوی بیٹھا، میں سوچ رہا اس میں کہ یار اللہ تعالیٰ مسلمان عورت ایک ایسی بھی ہوتی ہیں، پھر نہیں اور نہ کچھ سرخی پاؤڈر جو حساب کتاب اس کا. میں دیکھتا رہا اس کو، میں کہ یا اللہ عجیب معاملہ ہے، یہ بھی تیری مخلوق ہے. اب میں اس کو اگر کہوں تو بھائی کیا کر رہی ہے، تو نماز بھی نہیں پڑھتی، تو اپنا کیا اڑیے بنا ہے، موت کی تو کچھ بھی نہیں سمجھے گی. اللہ سے میں رجوع کیا، بالکل حقیقت اپنی زندگی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. چند دنوں کے بعد پھر میری دکان پہ آئے، پھر اس طرح کرنے لگے، یہ کتنے کا ہوگا، یہ کتنے کا فلاں، جس طرح وہ بے نیاز دنیا کا. میں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کو تھوڑی سی دعوت دے کے بھیجی. بات اتنی با پردہ، اتنی متقی عورت میں نے نہیں دیکھی اتنی. اب دیکھیے اس کے گھروں کے اندر قرآن اور علم ہوتی ہوتا ہے، ایک ایک بچہ عالم حافظ. تیری شان ہے مولا، کیوں اذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ذکر کر، اسی حالت میں ذکر کر جس حالت میں تو کھڑا ہے. شراب خانے میں کھڑا ہے تو اسی حالت میں تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے. جس کو اللہ کے نبی کی زبان میں وارد سے نکل گیا کہ جو اللہ کا ذکر کرے گا، سنیں اللہ کے نبی کی زبان میں وارد سے نکلا ہے کہ جو عورت جو مرد اللہ کا ذکر شروع کر دیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے. کوئی کتنا بڑا مقام ہے اس دوست، کتنا بڑا مقام. تو شہوات کو ختم کرتا ہے. اور دوسری چیز ذکر کیا کام کرتا ہے، وہ جو بشریت کے تقاضے سے جو انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی پھر جھوٹ نکل گیا، پھر نکل گیا، تو اللہ نے اس میں ذکر میں کیا خاصے کہ جب تو ذکر کرے گا اس کے دو کام ہوں گے. ایک تو تیری شہوات جو ہے گناہ کرنے کی اس کو کم کرے گا، دوسرے جو گناہ بشریت کے تقاضے سے تیرے ہو رہے ہیں اس کو صاف کرتا چلا جائے گا.
جیسی تصویر اٹھا کے ذکر کرے گا الحمدللہ تو گناہوں کو پاک صاف ہو جائے گا. تو اسی وقت جیسے ایک مجلس میں آپ آئیں, میں آپ آئیں, سبحان اللہ, ابھی چند منٹوں کے بعد جیسی ذکر فارغ ہوگا بالکل فرشتہ بن کے آپ نکلیں گے یہاں سے. اور کیا کیا ذکر کیا, دونوں ہی نام مل گئے. آپ کیفیت دیکھیں گے اپنی کہ بہت سے دنوں کے آپ کو جذبے ہوں گے یار ہمیں یہ کرنا چاہیے. آ رہے ہیں اندر نہیں آ رہے, ہلکے محسوس کر رہے ہیں نہیں کر رہے, توبہ کرنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے, یہ تو ذکر ہے. میں کوئی جادوگر ہوں, میں کوئی عامل ہوں, کوئی جن چھوڑا نہیں, میں وہ بات کی ہے جو اللہ کے نبی پیغام لے کر آئے تھے. کسی فرقے کا معاملہ نہیں, کسی کا کچھ معاملہ, کوئی جھگڑا نہیں. تو ایک بات کرتا ہوں, آؤ اللہ کا ذکر کرو اور نبی کریم سنت کی پیروی کرو. کسی سنت کو نہ چھوڑو, واجب ہو, مستحب ہو, مقدہ ہو. خبردار کبھی ایسا کام بھی کریں کہ سنتیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, 2 سنت چھوڑ دیں, کیا نفل تو نفل ہیں یا مستحب, کبھی نہ کرنا. میرے حضرت فرماتے تھے, کہتے یہ کیا ڈھنگ ہے تو بھائی, میں 90 سال کا ہو گیا, میں نے کبھی آج تک نفل نہیں چھوڑے. کیوں کہ میں یہ ڈرتا ہوں کہ کل جب میں اللہ کے دربار میں جاؤں گا تو مجھے یہ خوف ہے کہ میری نمازیں جو ساری ڈیفیسٹ میں ہوں گی, میں حق ادا نہیں کر سکوں گا, تو پھر میں یہ نفل پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو دیکھتے, اسی کو تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ واقعی اس وقت اللہ تعالیٰ جو بیلنس کرے گا فرض تو بہت بڑی چیز ہے, ہمارے فرض اس مقام پہ نہیں اتریں گے, تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس نے میرے حبیب کی سنت کو پڑھا کرا, نفلوں کو آیا, اشراق پہ بھی آتا تھا جناب, اور یہ جو عشاء کی 4 سنتے ہیں اس کو بھی پڑھتا تھا, عصر کی پڑھتا تھا, بعد میں پڑھ کے جاتا تھا. بس یہ تو نہیں اس نے کہا کہ یہ تو واجب نہیں فلاں کہتا, یہ تو ہر اس نے اس نام پہ رکھا کہ نبی پاک میں ہر سنت اتنی بھاری ہوگی آخرت میں کہ جہاں ڈیفیسٹ ہو رہا ہوگا اس سنت کو پیش کر دے گا. جب ہو گئی نہیں پڑھ لے کچھ تو کیا. پھر حضرت ایک مثال دیتے, دیہاتی مثال, شاید آپ سمجھ جائیں. کہتے ہیں میں کوئی ڈسو سب سے کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم لگان دینے جاتے ہو, اب یہ آپ سمجھ جائیں گے, پتہ نہیں لگان ہوتا ہے جو ٹیکس دینا پڑتا ہے نا, جا کے جو اس کو دیتے ہیں, پتہ نہیں کس کو دیتے ہیں, زمین کا ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں, معاملات. تو کہتے ہیں جٹ ہوتا ہے نا جو ذمہ دار ہوتے ہیں, کہ جٹا میں کو اے ڈس مجھے تو یہ بتا کہ جب تو دینے جاتا ہے لگان تو تو پورے پیسے لے کے جاتا ہے. کہتا نا جی کیوں, کہتے تھوڑے اوپر رکھ لیتا ہوں کہ شاید زیادہ نکل آئے پیسے, ایسا نہ ہو کہ اگر زیادہ نکل آئے تو پھر میں کیا کروں گا, تو اتنی جو رقم ہے وہ تو لے جاتا ہوں لیکن ساتھ میں اوپر بھی لے کے جاتا ہوں. کہتا بس اتنا ہی معاملہ ہے کہ جب اللہ کے دربار میں جائے گا تو فرض تو لے کے جائے گا لیکن اوپر کچھ نفل بھی لے کے جانا. کیسے اللہ والے مجموعہ رو پڑا سارا. کہتے ہیں وعدہ کرتے ہیں حضرت آج کے بعد نفل نہیں چھوڑیں گے. آتا بات کر رہے ہیں نا, جو میں بتاتا جا رہا ہوں چیزیں, نیتیں ہو رہی ہیں سب کی, ہو رہی ہیں نا سب کی. ہو سکتا ہے یہ جو 2 نفل میں چھوڑوں گا عشاء کے بعد اسی کام چل, یہ 2 نفل پڑھنا ضروری ہے یا غیر ضروری. ایک تو یہ مصیبت ہوگی, ہر چیز ضروری ہے, غیر ضروری کوئی ہو سکتی چیز. کبھی آپ نے پوچھا کہ میں سالن کھا رہا ہوں, یہ سالن کے ساتھ بوٹی کھانا ضروری ہے, پوچھا کبھی آپ؟ جب میں کھانا پلاؤ کھا رہا ہوں, پلاؤ کے ساتھ یہ مرغی کی ٹانگ ضرور رگڑا ماروں جی میں, کوئی پوچھا نہیں. بلکہ دیکھتے ہیں دعوت میں گئی, وہ ٹانگ کیوں نہیں رکھی اس نے, فلاں کی چیز کیوں نہیں ہے, یہ چیز کیوں نہیں ہے. پیٹ بھرنے کے لیے تو میرے حضرت فرماتے تھے کہ پیٹ بھرنے کے لیے تو کیا ہے, 1 روٹی اور دہی, اس سے پیٹ بھر جاتا ہے آدمی کا. سبحان اللہ, یہ زبان مانگتی ہے چیز ہے, پیٹ تو نہیں مانگتا. تو بھائی یہ مانگتا ہے جب روح زندہ ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر سے, جیسا پیٹ مانگتا ہے نا وہ ٹانگیں, تو جب روح زندہ ہو جاتی ہے تو اس کا پیٹ کیا مانگتا ہے, نفل بھی پڑھ, تہجد بھی پڑھ, یہ بھی پڑھ, وہ بھی پڑھ. سونی نہیں دیتی روح, آپ بھوک لگتی ہے اس کو. جیسے کسی بچے کو بھوک لگتی ہے نا, ماں سونے چاہتی ہے اور بچہ روتا ہے مجھے دودھ دے, پھر وہ تھپڑ بھی مارتی ہے اس کو. پھر ماں ہے, اللہ نے ماں کو محبت ایسی دے دی ہے تو اپنی نیند کو قربان کرتی ہے, چاہے روتی ہیں. آپ کے گھر میں کبھی بچے شچے آئے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا, آنکھ میں سوجی ہوتی ہے, پھر اپنے خامی تو غصہ اتارتی ہے, تم بھی میرے ہیلپ کرو تو فلاں کرو تو یہ کرو. غصہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بھوک ہے وہ تو مانگے, 2 بجے آنکھ کھلی کے دو, 1:30 بجے دو, ہوتا ہی نہیں بچے کا ایسا. یہ پھر روح جب نور آ جائے گا روح کے اندر, اٹھ ذکر کر, اٹھ قرآن کی تلاوت کر, اٹھ تہجد پڑھ, وہ تہجد گزار ہو جاتا ہے, وہ ذاکر ہو جاتا ہے, وہ نیک کام. دیکھا آپ نے ذکر کیسی چیزیں مولانا, چھوڑیں گے ذکر پھر؟ بس ہمارا یہ کام ہے کہ جو اگر آپ کا کوئی شیخ ہے
اس نے آپ کو جو وظیفہ بتائیں دیٹس انف فار یو. یہ کثیر ذکر ہے ہمارے لیے. کتنا کسی شیخ کے پاس جائیں, اس سے کہہ جائیں مجھے معمولات دیں, سبحان اللہ, اس نے آپ کو جو معمولات دے دیے دیٹس فنش. اس کو پابندی ساری زندگی اختیار کر لیں کس حد, اس کو نہیں چھوڑ, اس کی بات مانے. دیکھیے آپ کیا کوئی شیخ آپ کو نہیں ہوگا ایسا نہیں تو ہر وقت کرتا رہا, بس کام بھی چھوڑ دے, ٹیکسی بھی چھوڑ دے, بیوی بھی چھوڑ دے. نہیں, وہ آپ کو ایسا دے گا کہ آرام سے آپ کر سکتے ہیں, وہی نور کر دے گا آپ کو. ہم اس پہ پابندی نہیں کرتے. وہ چیز سوچتے ہو گے صاحب تعویذ کرا تھا, سب کو میں نے کہا کہ شیٹیں دو, کوئی نہیں دیتا. کس کا نقصان ہو رہا ہے, کس کا؟ ملیں گے تو ہنس کے کوشش کرتا ہے اچھا جی پھر بتا دیں ذکر, دل تو کرتا دھڑک سے تھپڑے گا اس کے منہ پہ مار. پھر بتائیں جی کہاں سے شروع کروں ذکر, آج تو وعدہ کر رہا ہوں جی میں انشاءاللہ, پھر آ جائیں گے 2 سال کے بعد, 1 سال کے بعد. کیا بات صاحب, میں سوچتا ہوں ذکر شروع کر ہی دوں. یہ زندگی کو ہم نے کھلونا سمجھا ہے ہماری. گناہ کرتے ہم نہیں تھکتے, گناہ نہیں کرتے. جب تک آپ سننے کے بعد اس پہ عمل نہیں کریں گے, اب ذکر کا حکم آ رہا ہے, اللہ کے نبی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ ذکر کریں, اور ہم سن لیتے ہیں, کرنا نہیں. 10 گھنٹے سنائے جائیں آپ حدیثیں, آپ کرتے رہیں گے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ گناہ ابھی بات سے ذکر نہ, پھر گناہ, پھر گناہ, پھر گناہ, اور پھر یا اللہ جنت دے, یا اللہ سے جنت مانگتے ہیں, یا دوزخ سے بچا, یا اللہ جنت دے. تھوڑے آنکھ میں ہاں یا اللہ جنت دے, آنکھوں جنت آ گئی. یہ کہاں سے آ جائے گی جنت ایسے؟ دعاؤں سے ملتی کوئی جنت؟ کام سے ملتی ہے, عمل سے ملتی ہے. 1 گھنٹے زور لگائے, رمضان بھی خراب کر دیتے ہیں. وہ جو ہے ہمارے تراویح ویسے وقت تھوڑا ہوتا ہے, ایسی قیمتی راتیں ہوتی ہیں ہماری, کون سی بڑی بڑی راتیں ہوتی ہیں جس میں عمل کی راتیں ہوتی ہیں, گھنٹہ تک وہ کیے جا رہے ہیں, تک وہ دعائیں مانگے جا رہے ہیں. اور اللہ کے بندے دعائیں تو جب ہے کہ دعائیں تو آپ کو خود کہہ رہی ہیں, دعائیں تو دعوت دے رہی ہیں کہ عمل کرو. عمل نہیں کرو, سمجھتے ہیں ہم بس یہ کہتے ہیں یا اللہ, بس رو کے تھوڑا, یا اللہ ہمیں جنت دے دے, یا اللہ جنت دے دے, بس ہمیں تو دوزخ سے بچا لے, جنت دے دے. وہ کیا رشتہ ہوتا؟ آج تک تو کسی کو ایسے جنت نہیں ملے گی. چاہے تو اللہ بغیر مانگے ہی دے دے, ہمارے جنت کے دروازے کھول دے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے, سنت الہی ہے کہ جب تک تم کرو گے نہیں ملے گا نہیں, ملے گا نہیں. کوئی اس کی مثال نہیں. کہتے میری تو یہ طاقت ہے کہ میں تو اس وقت بھی بچہ دے سکتا ہوں کہ نہ باپ تھا اور نہ ماں تھی, آدم کو پیدا کر دیا, اور میں ایسے ہی بچہ پیدا کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. باپ بھی نہ ہو, باپ بھی نہ ہو, اور میں بچے کو پیدا, عیسی علیہ السلام. تو اس نے ہر مثالیں کیا پیدا کی, باپ ہو ماں نہ ہو, دونوں تب بھی پیدا کر دیا, نہ باپ تھی نہ ماں تھی, آدم السلام. تو وہ تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن چلتا نہیں ہے قانون. میں قانون وہی چلے گا جو میری سنت ہے, جو میں طریقہ بتایا ہے. اسباب اختیار کرو, عمل کرو, عمل کے بعد دعا مانگو, جنت کے 8ویں دروازے کھول دوں. خالی بات دعاؤں سے چکر بازی سے کام نہیں چلتا. اللہ کے حضور میں بھائی, اب آپ نے سنی ہے, میں نے بات سنی ہے الحمدللہ, تو آج سے ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر کیا کریں کہ جنت کا طریقہ یہی ہے, گناہ سے جان چھڑانے کا طریقہ یہی ہے. اور گناہ ہمارے ساتھ لگے رہیں گے تو مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے سمود کی اولاد کی, کسی وقت بھی پکڑ ہو جائے گی تو کوئی وظیفہ کام نہیں آئے گا. پھر بے شک آپ رو رو کے تہجد پڑھیں, سجدے کریں, پاگل ہوتے پھریں اور دعائیں مانگتی پھریں, اور عاملوں کے پاس جائیں, پیروں کے پاس جائیں, اور بزرگوں کے پاس جائیں, سب جگہ سے دھکے پڑیں گے. کیونکہ جب رب ناراض ہو گئے تو سب ناراض, اسی کو راضی کرنا پڑے گا. آج وقت ہے, آج وقت ہے ہمارے پاس اپنے گناہوں کو سمیٹیں اور کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمارے. ہم وہی کرنا چاہتے ہیں جو جہاں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دی ہے جو کرنے کا, اوپر سے لے کے ٹاپ تک ہر سانس ہماری زندگی کا ویسے گزرے, شکل ہو, صورت ہو, کاروبار ہو, بیوی ہو, بچے ہو, سر ہو, سیدھی سادھی بات سمجھیں. جائیں کسی اس عالم کے پاس جائیں جس کو آپ عالم سمجھتے ہیں. چلا آپ ہر ایک کو نہیں سمجھتے, کسی بھی تو آپ کو دل لگتا ہوگا نا, لیکن بات شرع اور صحیح عالم ہو, صحیح بزرگ ہو, اس سے پوچھیں. داڑھی رکھنا ضروری ہے نہیں ہے. ایسے چور کے پاس نہ جائیں خود نہ کرتا ہو یہ کام, تو آپ کو کیا بتائے گا, جو خالی عاشقی رسول ہو بس, کس سے کرتا. ہر کام ایک پڑاؤ کے دیکھ میں کام چل جاتا ہے اللہ کے فضل سے. یہ معاملہ ہے, آپ کو بتائے گا کتنا بڑا گناہ ہے.
واجب گانے سننا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، بے پردہ رہنا کتنا بڑا گناہ ہے، سود خور کتنی بڑا گناہ ہے، سود کا نام ہی سننا کتنا بڑا گناہ ہے، سود والے سے دوستی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، سود والے گھر کھانا کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، سب آپ کو بتا دے گا، یہ سب گناہ ہے۔ وعدہ کریں ہم اللہ کے فضل سے کہ ہمیں اللہ نے وہ عمل دیا ایسا، میں اس لیے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم وعدہ کریں انشاءاللہ کہ اپنے جسم پہ ایک گناہ کو بھی برداشت نہیں کریں، بولے انشاءاللہ۔ اللہ نے جس قوم کو، جس انسان کو اللہ نے ذکر دیا ہو تو کیسے اس کے جسم کے اوپر رہ سکتا ہے گناہ، کیسے رہ سکتا ہے مجھے بتائیں۔ جہاں گناہ ہو جائے، خیال آ جائے، وہیں اللہ کا ذکر شروع کر دے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ عجیب چیزیں دیکھیں اللہ کا ذکر بھائیو، اسی ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدگی کے ساتھ اللہ کے ذکر کو پابندی سے کریں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور اسے سیکھیں کہ ہمیں ذکر کی ہمیں ترتیب بتائیں، جیسے آپ کو ترتیب بتائے اس پہ پھر پابندی اختیار کریں، بدماشی نہ کریں، چکر بازی نہ کریں، جو آپ بتا دیجیے اس کا ساری زندگی اس پہ قائم ہو جائیں کہ وہ تسبیح ہم نے کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ ہنستے ہوئے جنت میں جاؤ۔